السلام علیکم فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرینڈ اور ہمارا ٹاپک ہے قبر کا عذاب اور یہ ہے ہمارا پارٹ 4 میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کچھ اسلامی عقیدوں کی تفصیل کا بیان سنیں گے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اسلامی عقیدوں کی تفصیل کو ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ تمام عالم بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا فرمانے سے موجود ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم میں اس وقت کچھ نہیں تھا جب تک کہ اللہ پاک نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ زمین، آسمان، ہر چیز جس میں ہم موجود ہیں۔ دوسرا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور کوئی اس کا ہمسفر اور برابر نہیں۔ عقیدہ نمبر 3 ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بے شک۔ یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 4 ہے کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ 5 ہے وہ زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ اور ایک اور عقیدہ ہے وہ کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ عقیدہ ہے وہ جو چاہتا ہے اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں، بے شک۔ عقیدہ ہے وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے، جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑا تحمل اور برداشت والا ہے، عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کام بنانے والا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، جو کچھ وجود میں ہے اس کے ارادے سے ہے، آرام و راحت، دکھ تکلیف، ہرج و مرض، شفا تندرستی، نفع و ضرر، سب کچھ اسی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ایک عقیدہ ہے اس کی نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کو بالکل پوری طرح ہم نہیں جان سکتے۔ گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بے اس کے حکم سے ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، وہ تمام اچھی اور کمال کی صفتوں سے ہمیشہ متصف ہے، اس کی صفتیں ہمیشہ رہیں گی اور اس کی کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ ہے مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن و حدیث میں بعض جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے جو مخلوق کی صفتوں سے ملتی جلتی ہیں تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے خود کرید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے۔ عقیدہ ہے عالم میں جو کچھ برا بھلا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، ساری مخلوق کے بارے میں اس نے پہلے سے طے فرما دیا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بھید ہیں جن کو وہی جانتا ہے۔ عقیدہ ہے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور اپنے اختیار سے مومن اور کافر ہوتے ہیں، البتہ ایمان و کفر اور نیکی و بدی سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عقیدہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں اور بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ اپنی مہربانی سے عطا فرمائے اس کا فضل ہے۔ عقیدہ ہے کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو سیدھی راہ بتانے آئے، پیغمبر بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے، وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، گنتی ان کی پوری طرح اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ان کی سچائی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی چیزیں ظاہر کیے
جو اور لوگ نہیں کر سکتے، ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ باقی انبیاء کرام ان دونوں کے درمیان گزرے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ عقیدہ ہے سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو معلوم نہیں ان پر بھی۔ عقیدہ ہے پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں، بے شک یہ حقیقت ہے۔ اور باقی بھی ہمارے پاس بھی بہت سارے عقیدے موجود ہیں جس کو ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ اگر ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، جو کہ کچھ لوگوں کو لمبی ویڈیو دیکھنے کی شوق نہیں ہوتا، عادت نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں پارٹ بائی پارٹ چلتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔